بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الکہف، مکی، نمبر 18، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی ضمناً تردید ہوئی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس سورت کا نام الکہف ہے، جس کے معنی غار کے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ عام طور پر تو چند نوجوانوں کا بیان کیا جاتا ہے جو غار میں جا چھپے تھے، لیکن در حقیقت یہ عیسائیت کے مسلک خانقاہیت کی تردید ہے۔ یہ خانقاہیت والی چیز یہودیوں میں آ تو گئی تھی، لیکن اس شدومت سے نہیں آئی تھی جتنی یہ عیسائیت میں آئی۔ عیسائی راہبوں نے سب سے بڑا رنگ بدھ مذہب کا غالب کیا اور اسی سے انہوں نے ترک دنیا کی تعلیم اخذ کی۔ پھر اسی مقصد کے لیے مسلک خانقاہیت اختیار کیا گیا۔ ان کی خانقاہیں عام طور پر غاروں میں ہوتی تھیں، اس لیے واقعہ کے اعتبار سے تو یہ چند نوجوانوں کا ہی ذکر ہے، لیکن اصول کے اعتبار سے مسلک خانقاہیت کے متعلق اس میں ذکر ہوگا۔ اگر ترک دنیا والا مسلک خانقاہیت اختیار کیا جائے تو خدا کی حمدیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان عظیم خالق کے نادر شاہکار مادہ کو ترک کر کے غور و فکر کی طرف نہیں آئے گا تو حمد کی طرف کس طرح آ سکتا ہے؟ غور و فکر کرنے کے بعد حمد کا جذبہ ابھرتا ہے اور مفکرین یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمارے رب، تو نے کائنات کی کسی شے کو باطل پیدا نہیں کیا، سورہ 3 آیت نمبر 190، بلکہ تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے برعکس مسلک خانقاہیت میں تمام اشیاء قابل نفرت ہوتی ہیں تو نفرت کرنے والوں کی زبان پر کمال، تحسین و آفرین اور حمد آ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں مسلک خانقاہیت کو تصوف کہتے ہیں، جو کہ حمدیت کی نقیض ہے۔ قرآن کی ابتدا ہی حمدیت سے شروع ہوئی ہے، سورہ 1 آیت نمبر 1۔ قرآن کریم تخلیق کائنات پر غور کرنے کی تاکید کرتا ہے، سورہ 3 آیت نمبر 190 191۔ اس طرح کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد دل سے تحسین و آفرین کے جذبات ابھرنے کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کے لیے مزید دیکھیے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 کے تحت۔ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ واجب حمد و ستائش ہے اللہ کی ذات، جس نے کائنات بنائی اور اس کی تکمیل کے لیے اپنے عبد پر تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے کتاب نازل کی، جس میں کسی قسم کا کوئی پیچ و خم نہیں ہے۔ عبد ہی، عبد انسانی دنیا میں بلند ترین مقام خدا کا عبد ہونا ہے۔ عبد بننے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف خدا کا عبد بننا ہوتا ہے۔ اس تصور عبدیت میں نہ کائنات کی کسی قوت کا عبد، نہ کسی انسان کا عبد، اور نہ ہی خود اپنے جذبات کا عبد بننا ہوتا ہے۔ خدا کے جو عبد ہوتے ہیں وہ کسی اور کی عبدیت اختیار نہیں کرتے، ایوجن، ٹیڑھ، پیچ و خم جو بصیرت سے نظر آئے۔ آیت نمبر 2۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ یہ کتاب نہایت سیدھی، واضح اور متوازن بات کہتی ہے تاکہ جو اس کی صداقت سے انکار کرے ان کو ان کی غلط روش کے خدا کے قانون کے مطابق ہلاکت انگیز نتائج سے آگاہ کر دے، اور جو اس کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے مطابق صلاحیت بخش اعمال سر انجام دیں ان کے لیے خوشگوار نتائج کی بشارت دے دے۔ قیمن، سیدھا، واضح، محکم اور محکمیت عطا کرنے والا یا والی،
اور متوازن، کیونکہ یہ کتاب خدائے القیوم کی طرف سے ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی بات۔ یہ لفظ قیام سے ہے، جیسے دین القیم سورہ 9 آیت نمبر 36، قیام للناس سورہ 5 آیت 97، یوم یقوم الناس لرب العالمین سورہ 83 آیت نمبر 6، لے ینذرا خوفناک انجام سے آگاہ کرنا، آگاہ اسی کو کیا جا سکتا ہے جو زندگی کی طرف آنا چاہیں سورہ 36 آیت نمبر 70۔ خدا تو جنگ کی طرف بلانے کو بھی زندگی کی طرف بلانا کہتا ہے سورہ 8 آیت نمبر 24۔ اجرن حسنن، اعمال کا نہایت خوشگوار حسین اجر آیت نمبر 3۔ ماکثین فیہ ابدا، کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو وہ خوشگوار نتائج ملیں گے جن سے وہ ہمیشہ متمتع ہوتے رہیں گے۔ ابدن، ابد اور ازل الفاظ تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے لیے ابد سے مراد ہے لمبا عرصہ، یعنی جتنے لمبے عرصے تک انسان خدا کی رہنمائی پر چلتے رہیں گے اتنے لمبے عرصے تک خوشگوار نتائج برقرار رہیں گے۔ جب بھی انسان نے خدا کی رہنمائی سے منہ موڑا تو خوشگوار نتائج کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ بہرحال اخروی زندگی میں خوشگوار نتائج کا اعمال کے جاری رکھنے سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اخروی نتائج ابد تک برقرار رہیں گے۔ انسانوں کے دنیاوی ابد نے آخر الامر ختم ہونا ہے، اسی لیے خالص خدا کی ابدیت کے لیے لفظ سرمدیت بولتے ہیں، جس کا عرصہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 4۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اے رسول ان لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ذات سلسلہ تولید سے ناآشنا ہوتی ہے، ذات صرف تخلیق کرتی ہے، اس لیے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کو بیٹوں کی اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک دن انہوں نے بوڑھا ہونا ہے اور پھر مر جانا ہے۔ اولاد بڑھاپے میں انسان کا سہارا بنتی ہے اور مرنے کے بعد اولاد کی شکل میں اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ لیکن نہ تو خدا نے مرنا ہے اور نہ ہی بوڑھا ہونا ہے، تو پھر اولاد کی اسے ضرورت کیوں ہو؟ آیت نمبر 5۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، خدا کے بیٹے کے عقیدے کی سند میں ان کے پاس نہ کوئی یقینی علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہی کوئی الہی سند تھی۔ یہ لوگ بلا سوچے سمجھے ایسی سخت بات منہ سے نکال دیتے ہیں جو جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 6۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے رسول اگر یہ لوگ ایسی واضح حقیقت پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے تو ان پر آنے والی تباہی کے غم میں اپنی جان گھلا لے گا۔ آیت نمبر 7۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے وجہ زینت بنایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں میں سے ان کے استعمال میں کون اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون انہیں شر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جس زمین پر کاشت کا سلسلہ جاری نہ رکھا جائے اس کے متعلق ہمارا یہ قانون ہے کہ وہ کچھ عرصہ بعد چٹیل میدان بن جاتی ہے اور بالآخر اس میں پیداوار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تصوف کی زمین بالآخر بنجر یعنی غیر مفید ہو جاتی ہے۔ صعیدن جرزا، اگر کھیتی کی حفاظت کرنا اس کو پانی دینا چھوڑ دیا جائے تو ساری فصل چورا ہو کر ایندھن رہ جاتی ہے۔ مزید چند سال لاپرواہی برتی جائے تو زمین سے پیداواری صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ خانقاہیت میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ خانقاہیت سرسبز ٹہنی کی بجائے خشک ٹہنی ہوتی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی تمام تر صلاحیتیں خشک ہو جاتی ہیں،
اسی لیے خدا نے کہا ان سے کہو کہ کون ہے جو ہماری زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 32۔ سوال حرمت کا نہیں ہے، سوال صرف یہ ہے کہ تم انہیں استعمال کس طرح سے کرتے ہو۔ اگر ان کو قابل نفرت سمجھ کر چھوڑ دیا تو کھیتی کی مثال سے سمجھایا کہ تمہاری زندگی چٹیل میدان ہو کر بنجر ہو جائے گی۔ کھیتی سے 1 یا 2 سال لاپرواہی برت کر دیکھ لو، کھیتی میں پیداوار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر خانقاہیت مسلک پر عمل جاری رہے تو آنے والی نسلیں صرف جہنم کا ایندھن بن کر رہ جائیں گی۔ آگے خدا اصحاب کہف کی داستان پیش کرتا ہے کس طرح دین مذہب اور خانقاہیت میں تبدیل ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ اے مخاطب، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اصحاب الکہف والرقیم کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ کوئی خارق العادات مخلوق یا اچنبے کی کوئی چیز تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا دین مذہب عیسائیت بن کر کیسے پھیلا؟ اصحاب الکہف عملی تدبیر کے طور پر غار میں چھپنے والے دین عیسائیت کے علم بردار کچھ نوجوان تھے۔ رقیم شام میں نبطیوں کی حکومت کے دارالحکومت کا نام تھا۔ عیسائیت کی خانقاہیں شام میں پھیلی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلی خانقاہ کی بنیاد 153 ہجری میں عثمان نامی ایک شخص نے شام ہی میں رکھی تھی جو عیسائیت سے مسلمان ہوا تھا۔ یہ خانقاہیں نسبتاً پہاڑی علاقے میں ہوتی تھیں۔ جب رومیوں نے شام کو فتح کیا تو اس شہر کا نام پیٹرا رکھا گیا۔ عربوں نے اسی نام کو معرب کر کے بترا کہا۔ نزول قرآن کے وقت عرب اصحاب الکہف کے قصے سے انہی تفاصیل کے ساتھ واقف تھے جو لوگوں میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں۔ جب عیسائیت آئی اور پھیلی تو رومن اس کے خلاف تھے۔ ان کا ایک بادشاہ 254 تا 313 عیسوی کنگ ڈائوکلیشنس تھا۔ یہ جو دقیانوس کا لفظ ہمارے ہاں ہے یہ وہی ڈائوکلیشن ہے جو بادشاہ ہو گزرا ہے۔ رومیوں نے عیسائیت پر بڑے تشدد کیے۔ جب رومن امپائر نے خود عیسائیت قبول کی تو پھر عیسائیت پھیلی، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا دین مذہب عیسائیت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سینٹ پال جو یہودیت سے عیسائی بنا تھا نے شروع میں ہی عیسائیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے دین موسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مذہب میں تبدیل کر دیا۔ کچھ نوجوانوں نے مذہبی پیشوائیت اور رومن امپائر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اصحاب الکہف کے نوجوان دین عیسیٰ پر تھے۔ قرآن اس واقعہ میں یہ بتاتا ہے کہ دین کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور پھر مذہب عیسائیت کے علم بردار دین کے علم برداروں کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ہوا یہ تھا کہ جب دین کے کچھ علم بردار نوجوانوں نے جو معاشرے میں دین برپا کرنا چاہتے تھے، سورہ 18 آیت نمبر 14، تشدد کی بنا پر ایک غار میں پناہ لی تاکہ درپردہ اپنے منصوبے پر کام کر سکیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو کچھ ایسا انتظام کر دے کہ ہمیں تیری طرف سے سامان زندگی بھی پہنچتا رہے اور ہم نے جس بات کا ارادہ کیا ہے اسے کامیاب بنانے کے اسباب و ذرائع بھی میسر آ جائیں۔ اصحاب کہف اپنی حکمت کے تحت زیر زمین چلے گئے تھے۔ دعا کا مقصد یہ تھا کہ ہماری تیاری بھی ہوتی رہے اور حکمران طبقے کو معلوم بھی نہ ہو۔ یہ دین کے سرگنا قسم کے کچھ نوجوان تھے جو حکمت عملی کے تحت غار میں چلے گئے تھے، یعنی جس کو زیر زمین چلے جانا کہتے ہیں۔ باہر ان کے کچھ ہمراز اور ہم مسلک لوگ بھی ہوں گے جو باہر گروہ بندی کا کام کرتے ہوں گے۔ قرآن کوئی داستان تاریخی طور پر بیان نہیں کرتا، وہ داستان کے متفرق ٹکڑوں کی نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو مسلسل داستان کی شکل میں لانا انسانی فکر پر چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 11۔
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا چنانچہ وہ اس غار میں کئی برس تک اس حالت میں رہے کہ وہ باہر کی دنیا سے منقطع تھے۔ آیت نمبر 12۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر جب دربردہ جماعت کی تیاری ہو گئی تو ہم نے انہیں انقلاب کی خاطر باہر نکلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت عطا کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مدت میں ان کی جماعت اور مخالف پارٹی میں کس نے اچھی تیاری کرنے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ثم بعثناہم، بعث کا مادہ بے عین سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ زنجیریں، وہ رکاوٹیں جو کسی کی آزادی کے راستے میں روک ہوں، ان کو اٹھا لیا جائے۔ اسے عربی زبان میں بعث یعنی آزادی کہتے ہیں، یعنی فریڈم۔ عراق میں بعث پارٹی یعنی فریڈم پارٹی ہے۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ پھر نوجوانوں کے سامنے جو رکاوٹیں تھیں وہ اٹھ گئیں، اٹھا اکھڑا کیا، یعنی انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت عطا کی۔ مخالف پارٹی سے ٹکرانے کے لیے دین خداوندی والی پارٹی اصحاب کہف اور ان کے رفقا کے اندر سے بات و استقامت عطا فرمائی۔ اس دوران میں انقلاب آ چکا تھا، نوجوان عیسائیوں کی جماعت جو باہر تھی مضبوط اور محکم ہو گئی تھی، تبھی تو وہ انقلاب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ قرآن نے حزبین یعنی دو پارٹیوں کا ذکر کر کے بات ختم کر دی۔ لوگوں میں اصحاب الکہف کے متعلق جھوٹے قصے مشہور ہیں، اصل حقیقت خدا بتاتا ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 13۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم تمہیں ان کی داستان ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کی طرف سے متعین کردہ نظام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا چکے تھے، اور نظام خداوندی کے قیام کی راہیں ان کی تعلیم پھیلنے کی وجہ سے ان پر کھل چکی تھیں۔ آیت نمبر 14۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ جب وہ انقلابی مقصد کو لے کر اٹھے تو قانون خداوندی نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے معاشرے میں اس خدا کا نظام قائم ہوگا جس کا نظام کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر جگہ مسلط ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور کا اقتدار و قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کے مطابق نہ کیا تو یہ بات ہمیں حق کی راہ سے بہت دور لے جائے گی۔ اذ قاموا، جب وہ اپنے انقلابی پروگرام کو لے کر اٹھے تو قانون خداوندی نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا نشو و نما دینے والا تو ارض و سما کو بھی نشو و نما دینے والا ہے، اس لیے معاشرے میں خدا کا نظام قائم کریں گے۔ انہوں نے وہی انقلابی اعلان کیا جو ہر رسول کی زبان سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا۔ آیت نمبر 15۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم کیسی ہے جس نے خدا کے علاوہ اور بہت سی قوتوں کا اقتدار تسلیم کر رکھا ہے، حالانکہ ان کے پاس ان قوتوں کے اقتدار و اختیار کی کوئی الہی سند نہیں ہے۔ تو جو خدا پر تہمت باندھے اس سے زیادہ حدود فراموش و سرکش اور کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ قوم کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب جب کہ تم اپنی قوم سے الگ مسلک اختیار کر کے خدا کے سوا ان کے معبودوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو تو فی الحال ہمیں غار میں پناہ لے لینی چاہیے۔ خدا کا قانون ربوبیت ایسا انتظام کر دے گا کہ تمہاری ضروریات زندگی کی چیزوں کو وہاں تک پھیلا دے گا، اور تمہارے مقصد کی تکمیل کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے اس کا حصول بھی آسان بنا دے۔ اصحاب الکہف نے راہ فرار اختیار نہیں کی تھی بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت غار کی طرف ہجرت کی تھی۔ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الفاظ فرار کا مفہوم لینے سے معنی ہے، یعنی تمہارے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بھی تدبیریں ہو جائیں گی۔ یہ حکمت عملی طے کرنے کے بعد نوجوان جو سرکردہ رہنما تھے غار میں چلے گئے تھے۔ آیت نمبر 17۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جس غار میں پناہ لی تھی وہ اس طرح واقع تھی کہ جب سورج نکل لے تو تم دیکھو کہ وہ سورج غار کے دہانا سے دائیں جانب کو پھر جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہو تو اس کے دہانے سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا۔ اس غار کا دہانا تو تنگ تھا لیکن اس کے اندر بہت کشادہ جگہ تھی۔ یہ انتظام خدا کی نشانیوں میں سے تھا جو انہیں میسر آ گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ منزل مقصود تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے خدا کی رہنمائی میسر آ جائے، اور جسے یہ رہنمائی نصیب نہ ہو تو اس کا نہ کوئی رفیق ہو سکتا ہے اور نہ راستہ بتانے والا کوئی ہو سکتا ہے۔ فجوتن کھلا میدان، کشادہ جگہ، مرشدن خدا نے صرف اپنے آپ کو مرشد کہا ہے، لہذا خدا ہی مرشد ہے، کوئی اور مرشد نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ وہ نیند کے وقت بھی چاق و چوبند اس طرح سوتے تھے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ مزید احتیاط کی غرض سے وہ اپنی پوزیشن بھی بدلتے رہتے تھے، کبھی غار کے دائیں جانب ہو جاتے تو کبھی بائیں جانب، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے راستہ روک کے بیٹھا رہتا تھا۔ انہوں نے وہاں ایسی صورت پیدا کر رکھی تھی کہ اگر کسی شخص کو پتہ بھی چل جائے کہ وہاں کوئی رہتا ہے تو اس کے دل پر خوف طاری ہو جائے اور وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو۔ سب لوگ ایک وقت میں سونے کی بجائے مختلف اوقات میں سوتے ہوں گے۔ جماعت کا جب ایک حصہ سوتا تو دوسرا پہرا دیتا ہوگا، اور مزید احتیاط کی غرض سے پہرے میں بھی اپنی پوزیشن غار کے دائیں بائیں بدلتے رہتے تھے۔ لوگ سمجھتے کہ یہ تو ہر وقت جاگتے ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔
اور اس طرح ہم نے ان کو صبر و استقامت عطا کر کے انقلاب کے لیے اٹھا کھڑا کیا۔ انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ غار میں کتنا عرصہ گزرا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ وہ اس غار میں کتنا عرصہ رہے ہوں گے۔ کوئی کہتا اتنی مدت اور کوئی کہتا نہیں، اس مدت کا صرف اتنا عرصہ۔ بحث کو لا حاصل جانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنے عرصے سے ہیں۔ پس اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ وہاں دیکھے کہ کس دکان سے نشو و نما دینے والا کھانا ملتا ہے، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے، لیکن اس میں ایسی باریک بینی سے کام لے کہ تمہارے متعلق کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ آیت نمبر 20۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ مزید کہا، اگر لوگوں نے تمہاری خبر پالی تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا مجبور کر دیں گے کہ ہم پھر انہی کا مسلک اختیار کر لیں۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا تو ہمارا سارا کیا کرایہ خاک میں مل جائے گا اور ہمیں کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 21۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ہم نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ لوگ ان گمشدہ لیڈروں کے حال سے مطلع ہو جائیں، اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا، اور انقلاب جس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی تھی بلا شک و شبہ آ کر رہا۔ ان کی پارٹی کامیاب ہو گئی اور وہ مشہور ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں میں ان کی یادگار کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا ان کی قبروں پر بہت بڑی عمارت بنائی جائے، کیونکہ ان کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ عظیم المرتبت یادگار کے مستحق ہیں۔ جس فریق کو اس بحث میں کامیابی ہوئی، اس نے فیصلہ کیا کہ ہم تو ان کی قبروں پر ایک عبادت گاہ مسجد بنائیں گے۔ یوں انقلابی گروہ کی قبریں مزاروں میں تبدیل ہو گئیں۔ آیت نمبر 22۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ اب کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرے کہیں گے کہ نہیں، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بغیر کسی سند یا حقیقی علم کے لوگ یوں ہی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اور اٹھیں گے اور کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لاحاصل بحث میں کیوں پڑتے ہو؟ صرف اتنا کہو کہ ان کی گنتی شمار کو خدا ہی جانتا ہے۔ ان کے اصلی حالات صرف چند لوگوں کو معلوم تھے، اور ان میں سے اب کوئی باقی نہیں رہا۔ اے مخاطبین، تم ان کی تفاصیل کے بارے میں بحث مت کیا کرو، اس بحث کو ٹال دیا کرو، اور ان نوجوانوں کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ اصحاب الکہف اور ساتھیوں کے دنیا سے گزر جانے پر دین مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ اصحاب الکہف اب مذہب کے نہیں دین کے علمبردار تھے۔ وہ خدا کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ مخالف قوتوں نے زندگی دوبر کر دی تو حکمت عملی کے تحت انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ زیر زمین یہ لیڈر غار سے اپنی جماعت کو رہنمائی دیتے رہتے تھے۔ دین والی پارٹی مخالف پارٹی پر غالب آ گئی۔ اس جماعت نے خدا کی کبریائی اور نظام ربوبیت کو عملی طور پر قائم کر دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ نظام خداوندی کتنے عرصہ اس سرزمین پر قائم رہا۔ آہستہ آہستہ انقلابی لوگ وفات پاتے گئے اور
اصحاب الکہف بھی وفات پا گئے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ دین خداوندی کتنے عرصے کے بعد مذہب میں تبدیل ہوا۔ قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں نے ان کی قبروں کو مزارات میں تبدیل کر لیا اور ان کے مزارات پر ان کے کارناموں کے ذکر کی بجائے لگے فضول باتیں کرنے کہ ان کی تعداد کیا تھی، وہ کھاتے پیتے کہاں سے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اس داستان سے بتاتا یہ ہے کہ خدا کی کبریائی کی شروعات کرنے والے تو دین خداوندی کے علمبردار ہی ہوتے تھے، لیکن دین کے علمبرداروں کی دنیا سے رخصتی کے بعد آہستہ آہستہ اور بتدریج دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا رہا ہے۔ آیت نمبر 23۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ غیب کا علم خدا کو ہے، اس لیے کسی کام کے متعلق یقینی طور پر یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا۔ انسان یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ سورہ 18 آیت نمبر 23۔ انسان یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل کیا کروں گا۔ کسی کام کی تکمیل کے لیے کچھ عناصر کا، کچھ شرائط کا اور سازگار حالات کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فی الواقع یہی حالات کل بھی رہیں گے جن میں یہ کچھ کروں گا۔ یہ بات یقین کے ساتھ از خود نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ضروری عناصر، حالات، شرائط نیز جس قانون کے تحت اس کام نے ہونا ہے، ان سب کو پیش نگاہ رکھ کر بات کرنا چاہیے۔ بات کرنے کے بعد نتیجے کی ذمہ داری انسان کو خود اٹھانی چاہیے۔ شیطان کی طرح ذمہ داری کو خدا کی طرف منسوب نہیں کر دینا چاہیے۔ جو ذمہ داری کو خود قبول نہیں کرتا، دوسروں پر ڈالتا ہے، تو یہ شیطانی رویہ ہے۔ ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی جو اپنی غلطی کے احساس کے ساتھ کہے، ہاں میں ذمہ دار ہوں، میں بھول گیا، میری خطا ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 23۔ تو جب ہدایت سامنے آئے گی تو سیدھے راستے پر چل پڑے گا، لیکن غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو پھر اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 24۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اگر انسان نے وہ تمام اسباب و ذرائع جمع کر لیے ہیں جو اس کی کامیابی کے لیے از روئے قانون خداوندی ضروری ہیں، تو پھر ارادہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کام کے سلسلہ میں ذرائع و اسباب کی کوئی کڑی بھول جاؤ اور کامیابی نہ ہو رہی ہو تو ہمت ہار دینے کی بجائے غور کرنا چاہیے کہ خدا کے مقرر کردہ شرائط میں سے وہ کون سی بات یا کڑی رہ گئی ہے۔ اگر یوں متعلقہ قوانین کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جائے تو منزل مقصود تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ سامنے آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کا مفہوم۔ ان کے معنی ہیں چونکہ، اور شاء کے معنی ہیں قانون، اور شاء اللہ کے معنی ہیں قانون خداوندی۔ پچھلی آیت میں کہا کہ تم یقینی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ ضرور کروں گا، اللہ یہ کہو کہ اس کے کرنے کے لیے جو قانون خداوندی نے شرائط، عناصر اور حالات مقرر کیے ہیں، اگر وہ پورے ہو گئے تو یہ کام یقیناً ہو کے رہے گا۔ یہ انشاءاللہ جو کہا گیا ہے یہ تو یقینی چیز ہے۔ اب انشاءاللہ کے معنی ہوں گے چونکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قوانین خداوندی کے مطابق ہے، اس لیے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہے انشاءاللہ، یعنی جو شرائط قانون خداوندی کے مطابق کام کے ہونے کے لیے مقرر ہیں وہ اگر پوری ہو گئی تو کام ہو جائے گا۔ کسی کام کے ہونے کے لیے جو شرائط، عناصر، حالات و قوائف مقرر ہیں ان کو قانون مشیت کہتے ہیں، اور انہی کو شاء اللہ بھی کہتے ہیں۔ کسی کام کے ہونے کے لیے شرائط، عناصر، حالات و قوائف سب کچھ قانون مشیت کے مطابق پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں چاہنا ہے یہ خدا کے ہاں نہیں ہے۔ یہ چاہنے کی بات تو بنو عباس کے دور ملوکیت میں آئی، یعنی بادشاہ نے یہ چاہا یہ ہو گیا، کچھ دیر بعد دوسرا کچھ چاہا وہ بھی ہو گیا، اور بادشاہ نے چاہا نہیں تو نہیں ہوا۔ شاء اللہ کا صحیح مفہوم خدا کا قانون مشیت ہے۔ کہو کہ اگر سارے حالات قانون خداوندی کے مطابق ہوئے تو یقیناً یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ میں تو قانون خداوندی کے مطابق ہی کروں گا۔ مثال کے طور پر میں آگ جلانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے لکڑیاں موٹی و باریک، ماچس کی ڈبیا،
موسم بارش کا نہ ہونا، بارش ہو تو چھت میسر ہونا، لکڑیاں سوکھی ہوئی ہوں، نیز آندھی نہ ہو۔ جب میں آگ جلاؤں گا تو آگ جلے گی، کیونکہ آگ جلانے کے لیے جتنی شرائط قانون کے مطابق مقرر ہیں وہ میں نے پوری کر دی۔ یہ ہے انشاءاللہ۔ آگ جلانے کی شرائط پوری نہ ہو تو آگ نہیں جلے گی، پانی گرم نہیں ہوگا، چائے نہیں بنے گی۔ یہ اگر اللہ کو منظور ہوا والی بات غلط ہے۔ جب بھی قانون کی شرائط میں سے کوئی کمی یاد آ جائے، اگر اس کو پورا کرنے کی گنجائش ابھی باقی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے تو وہ کام ہو جائے گا۔ یہ جو شرائط پورا کرنا ہے، خدا نے یہ آنے والے کل کی بات بتائی ہے۔ آیت نمبر 25۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ بلا علم و دلیل لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف اپنے غار میں 300 سال تک رہے۔ کوئی زیادہ محقق بنتا ہے تو کہتا ہے کہ 300 سال نہیں بلکہ 309 سال تک رہے۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ صحاب الکہف 300 سال تک یا 309 سال تک غار میں مردہ حالت میں یا نیند میں رہے اور پھر انہیں زندہ کیا گیا یا اٹھا کھڑا کیا گیا، تو یہ زد عام داستان غلط ہے۔ اصحاب الکہف دین اسلام کے علمبردار نوجوان تھے جو کچھ عرصہ کے لیے زیر زمین چلے گئے تھے۔ اس بات کو صرف خدا جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے غار میں رہے۔ اے رسول، تم سے بھی کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ کائنات کے غیب کو خدا ہی جانتا ہے۔ سورہ 18 آیت نمبر 26۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حکمه احدا۔ اے رسول، لوگ سوال کریں تو کہہ دینا کہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ وہاں کتنا عرصہ رہے۔ کائنات میں غیب کا علم اسی کو ہے، وہی سب سے بہتر دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ غار والوں نے قوانین خداوندی پر بھروسہ کیا اور نتائج نے بتا دیا کہ خدا کے قوانین نے ان کی کس طرح سے سرپرستی کی۔ دوسری بات یہ کہ خدا اپنے حق کے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ عبادت اور حکم ہم مانی ہیں۔ فرمایا والا یشرک فی حکمہ احدن، سورہ 18 آیت نمبر 26۔ وہ اپنے حق کے حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ہے والا یشرک بے عبادت ربہ احدن، سورہ 18 آیت نمبر 110۔ وہ اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ دونوں آیات کے الفاظ تقریباً یکساں ہیں، ایک میں حکم کا لفظ ہے تو دوسری آیت میں عبادت کا لفظ ہے۔ دراصل حکم اور عبادت دونوں ہم معنی ہیں، یعنی عبدیت کے معنی محکومیت ہے اور محکومیت کے معنی عبدیت ہے۔ آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے رسول، جو کچھ تجھے اس کتاب خداوندی میں بذریعہ وحی دیا جا رہا ہے، سورہ 6 آیت نمبر 19، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو۔ یہ خدا کے غیر متبدل ابدی قوانین ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا، سورہ 6 آیت نمبر 116۔ اگر تم قوانین خداوندی کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا کا قانون تمہارا بھی کارساز بن جائے گا، لیکن اگر تم نے اس کے قوانین کو چھوڑ دیا تو تمہیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ بتوں کو پوجنا ہی شرک نہیں ہے، یہ تو کم عقلی ہے۔ علم آ جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حق حکومت میں اوروں کے قوانین کو بھی شریک کر لینا یا فرقے بنا لینا اصل شرک ہے، سورہ 30 آیت نمبر 31-32۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھائی پر ناراض بھی ہوا، لیکن ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زیادہ سختی اس لیے نہ کی کہ کہیں قوم میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، قوم گروہ در گروہ نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا عذر منظور کیا اور خدا نے بھی قوم کی بھول کو معاف کر دیا۔ آیت نمبر 28۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اے رسول، تم بھی اپنے ان رفقا کے ساتھ جڑے رہو جو صبح شام ہر وقت نظام خداوندی کی دعوت کو عام کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور تم دنیاوی مفاد عاجلہ کی کشش و جاذبیت کے پیچھے لگ کر ان لوگوں سے اپنی نگاہیں نہ پھیر لینا۔ سو تم کسی ایسے شخص کی بات پر کان نہ دھرنا جس کے دل پر ہمارے قوانین کی طرف سے پردہ پڑ چکا ہو اور وہ اپنے جذبات کے پیچھے لگ چکا ہو۔ ایسے شخص کا معاملہ حد سے گزر چکا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اہمیت۔ نمبر 1، وَاصْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، سورہ 18 آیت نمبر 28۔ اے رسول، تم اپنے ان رفقا کے ساتھ جڑے رہو جو صبح شام یعنی ہر وقت نظام خداوندی کی دعوت کو عام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نظام خداوندی انفرادی کام نہیں، اجتماعی کام ہے جس میں رفقا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تنہا رسول اس کام کو نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، یریدون وجہہ، ان رفقا کے سامنے نظام خداوندی کا قیام و بقا نصب العین ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ نمبر 3، یہ پکے سچے مومن ہیں، سورہ 58 آیت نمبر 27۔ نمبر 4، خدا اور صحابہ کرام کی رضا ہم آہنگ ہو گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ 98 آیت نمبر 8، سورہ 58 آیت نمبر 22۔ نمبر 5، اور خدا نے اپنی اور تیرے رفقا کی تائید کے ذریعے تیری نصرت فرمائی، سورہ 8 آیت نمبر 62۔ یعنی اکیلے خدا کی نصرت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی نصرت کے ساتھ اپنی نصرت کو بھی ساتھ ملا لیا۔ نمبر 6، اے نبی، خدا اور مومنین کی جماعت تیرے لیے کافی ہے، سورہ 8 آیت نمبر 64۔ یعنی اکیلا خدا نہیں، رفقا بھی ساتھ ہوں تو کافی ہوں گے۔ رسول جماعت مومنین کا پہلا فرد ہوتا ہے، اس جماعت میں دوسرے، تیسرے اور اسی طرح دیگر افراد کی شمولیت ضروری ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اجتماعی دین ہے۔ جنت میں بھی اکیلے نہیں بلکہ خدا کے بندوں کے ساتھ مل کر داخل ہوا جا سکتا ہے، سورہ 99 آیات 29-30۔ آیت نمبر 29۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اے رسول، تم لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ ضابطہ حق و صداقت آ گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، لیکن یاد رکھو ان قوانین سے انکار کرنے والوں کا انجام تباہی کا وہ عذاب ہے جو انہیں چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جب وہ اس عذاب کی تلخی اور شدت کے خلاف فریاد کریں گے تو اس مصیبت کو کم کرنے والی کوئی چیز انہیں نصیب نہ ہوگی۔ وہ اگر پانی کی فریاد کریں گے تو پانی پگھلے ہوئے تانبے کی مثل ہونے کی وجہ سے ان کے لیے وجہ ہلاکت بن جائے گا اور وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ ایسی تباہی میں فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے کیا ہی برا ہوگا وہ پانی اور کیا ہی برا ہوگا ان کا ٹھکانہ۔ ساعت مرتفقن اور حسنت مرتفقن کا مفہوم۔ ارتفقن، ارتفاق یہ وہی ہے جسے رفق کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس پر کوہنی ٹیک کے آپ اونچے اٹھ سکیں۔ یہ ٹیک، یہ سہارا مقصود بالذات نہیں بلکہ یہ تو اوپر اٹھنے کے لیے ہیں، یعنی تمہاری ذات میں ارتقاء پیدا کرنے کا سہارا ہے جس کی بلندی کی بنا پر تم اوپر اٹھ سکتے ہو۔ یہ سب چیزیں تو اوپر اٹھنے کے لیے سہارا ہیں۔ ترک دنیا سے انسانی ذات بلند نہیں ہوتی۔ دنیاوی اشیاء دنیا و آخرت کی جنت کے لیے انسانی ذات کے بلند کرنے کے لیے سہارا ہے۔ ساعت وہ شے جس کا توازن بگڑا ہوا ہو۔ ساعت مرتفقہ یعنی فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے، اوپر اٹھنے کے لحاظ سے چیزوں کا توازن بگڑا ہوا ہونا۔ جب اوپر اٹھانے والی چیزوں کا توازن ہی نہیں
تو فائدہ کیا ہوگا؟ حسنت وہ جس کا توازن قائم ہو، حسنت مرتفقن یعنی فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے، اوپر اٹھانے کے لحاظ سے توازن پر قائم چیزیں۔ جب توازن قائم ہے تو فائدہ ہی تو ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کرسی کے بازوؤں کا سہارا لے کر اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو کرسی کے بازو آپ کے لیے ارتفاق ہیں۔ اگر کرسی کا اپنا توازن برقرار ہے تو آپ کو اوپر اٹھنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن اگر کرسی کا توازن ہی برقرار نہیں تو کرسی آپ کے سہارے کے لیے مضر ہے، کیونکہ آپ گر بھی سکتے ہیں۔ جنتی اور جہنمی زندگی میں چیزیں وہی ہوتی ہیں، ارتفاقات اشیاء وہی ہوتی ہیں، وہی سہارے ہوتے ہیں، ان میں کچھ فرق نہیں، فرق ہے تو ساعت اور حسنت کا ہے۔ جہنمی زندگی میں ان چیزوں کے توازن بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں اوپر اٹھانے کی بجائے دھڑام سے نیچے گرا دیتی ہیں۔ پانی فرحت و تازگی عطا کرنے کی بجائے سہانے روح بن جاتا ہے، جبکہ جنتی زندگی میں ان چیزوں کے توازن برقرار ہوتے ہیں، اس لیے یہ ارتقاء یا اوپر اٹھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ جن چیزوں کا توازن برقرار ہے وہ جنت میں لے جانے والی اشیاء ہیں، اور جن چیزوں کا توازن بگڑا ہوا ہے وہ جہنم میں لے جانے والی اشیاء ہیں۔ قوانین خداوندی کی روشنی میں صرف کرنے سے اشیاء کا توازن قائم ہوتا ہے، اور اشیاء کا توازن بگڑتا ہے اگر ان اشیاء کو قانون خداوندی کی روشنی میں صرف نہ کیا جائے۔ جنت ذمہ داریوں رسپانسبلٹی کو یعنی ایاک نعبدو کو پورا کرنے کا اجر ہے۔ جنت میں بلند کرنے والی چیزوں کی کیفیت حسنت مرتفقن ہوگی، جبکہ جہنم میں چیزیں وہی ہوں گی جو جنت میں ملیں گی، لیکن ان کی کیفیت ساعت مرتفقن ہوگی۔ آیت نمبر 30۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ ان کے برعکس جو لوگ اس ضابطۂ خداوندی کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کا نصب و لائن بنا لیں گے اور ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ان کے حسن عمل کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 31۔ اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کی قیام گاہیں دنیا و آخرت میں ایسے باغات میں ہوں گی جن کی شادابیاں سدا بہار ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن جو سرداری کا امتیازی نشان ہے پہنائے جائیں گے، یہ تبیز اور باریک ریشمی ملبوسات پہنیں گے، بلند و بالا نشینوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں فائدے کے لحاظ سے یہ سب اشیاء کس قدر خوشگوار ہوں گی، ان کی محنتوں کا یہ معاوضہ، اور واہ کیسی ہوں گی یہ آسائشیں جو مزید ارتقاء کے لیے سہارا بنے گی۔ اجر ہمیشہ عمل سے مشروط ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اجر کسی کام کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جنت کا فی سبیل اللہ ملنا بالکل غلط بات ہے۔ اللہ واسطے جنت نہیں ملتی، خیرات کے ٹکڑوں پہ لی ہوئی جنت خود انسان کے نزدیک کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ جو جنت اپنے خون جگر سے حاصل کی جائے وہ قابل فخر ہے، قبول کرنے کے قابل ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہر جگہ نعم اجر العاملین سورہ 29 آیت نمبر 58 تمہارے ہی اعمال کا فطری نتیجہ ہوگا، اور لا نضیع اجر من احسن عملا سورہ 18 آیت نمبر 30 وہ تمہارے حسن عمل کے نتیجے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اجر اور صلے خدا کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ انسان اس پر ذرا بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اجر میں کمیوں بیشی کر سکے، اور نہ ہی خدا خود کمیوں بیشی کرتا ہے۔ جو شخص اپنی ذمہ داری پوری کر آیا ہے یعنی وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ کر آیا ہے تو وہی شخص ایاک نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہنے کا حقدار ہے۔ جس نے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ نہیں کیا اس کو ایاک نستعین کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح ملتی ہے خدا کی مدد ہر پوری کی گئی
रिस्पॉन्सिबिलिटी एक राइट को मुतय्यन एस्टेब्लिश करती है। जिम्मेदारी पूरी करने के बगैर कोई हक नहीं बनता। फिर देखिए, जो चीजें मौलवी ने यहाँ हराम करार दे दी हैं वही जन्नत में मिलेंगी, यानी सोने के कड़े। ये वही बात है जो अकबर बादशाह के दरबार में कंगन वाले 9 रतन मुकर्रबीन कहलाते थे। कंगन बलतरीन सरफराजियों की अलामत होती है। बुद्धों के लिए तो बागात में क़यामगाहें जहां धूप नहीं आएगी, कभी ना खत्म होने वाला पानी, फल फरावानी से, रेशमी कपड़े, हरीरो अतलस के बिस्तर, नरमो नाजुक गद्दे, सोफे, फर्श निहायत आला दर्जे के और उन पर कालीन तकिए लगाए हुए, ये सब नाबाए खुदाबंदी थीं। बल्कि ये चीजें तो एक महजब दुनिया के लिए आज भी नेबाए खुदाबंदी हैं। खुदा मिसाल के तौर पर जन्नत की ये कैफियत बता रहा है, ये सब कुछ कहीं उखरवी जिंदगी में मांगने ना लग जाना। आयत नंबर 32। واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ साअत और हसनत जिंदगी के 2 नक्शों को समझाने के लिए उनसे ये मिसाल बयान करो कि 2 आदमी थे। उनमें से एक के पास अंगूरों के 2 बाग थे जिनके गिरदा गिर्द खजूरों के पेड़ थे और उनके दरमियान हरी भरी खेती उगती थी। जिंदगी के 2 नक्शे साअत मुर्तफाकन और हसनत मुर्तफाकन सामने लाने के बाद कुरान 2 आदमियों की मिसाल बयान करता है। इनमें से एक के पास बहुत ज्यादा माल दौलत और अफराद का एक बड़ा जत्था था, जबकि दूसरा इस लिहाज से हर लिहाज से कमजोर हैसियत में था। अमीर आदमी खुदा के निजाम रबूबियत पर यकीन न रखता था, जो कुछ कमाया सब अपने लिए समेट कर रख लेता था, जबकि गरीब शख्स खुदा के निजाम रबूबियत पर ईमान रखता था और वो अपने अमीर दोस्त को निजाम रबूबियत कबूल करने की दावत देता रहता था। यानी इस निजाम रबूबियत की दावत जिसमें ज़ायदा जरूरत अपनी कमाई के महासिल को दूसरों के लिए खुला रखना होता है। निजाम रबूबियत का फायदा यह होता है कि अगर कोई आफत आ जाए या नुकसान हो जाए या कमाई करने वाली जिस्मानी ताकत में कमजोरी आ जाए तो दूसरों की कमाई का महासिल उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए खुला हुआ होता है। अमीर शख्स दोस्त की बातों को मजाक में उड़ा दिया करता था। आयत नंबर 33। كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ अमीर के ये दोनों बाग कसरत से फल देते थे और उनकी पैदावार में किसी किस्म की कमी नहीं होती थी। इनमें आबपाशी के लिए आबे रवां मौजूद था। आयत नंबर 34। وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ जब उसका बाग फलों से लद गया तो एक दिन उसने बातों बातों में अपने दोस्त से कहा, देखो मैं तुम्हारे मुकाबला में कितना ज्यादा मालदार हूं और मेरा जत्था भी कितना बड़ा और ताकतवर है। आयत नंबर 35। ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ वो ये बातें करता हुआ अपने उन ख्यालात में बदमस्त जो उसकी तबाही का बायस बन रहे थे बाग में दाखिल हुआ। उसका दोस्त उससे कहा करता था और उस दिन भी कहा कि अपनी दौलत पर गुरूर ना किया कर, अपनी दौलत को कवानीने खुदाबंदी के ताबे रख वरना ये तबाह हो जाएगी। उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बागात और खेतियां बर्बाद हो जाएं। आयत नंबर 36। وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ मालदार ने मजीद कहा और इनकलाब की घड़ी की आमद जिससे तू मुझे डराता रहता है, मैं तो उसके आने का भी गुमान नहीं रखता। फिर मजाक के अंदाज से कहने लगा, अगर ऐसा हो भी गया और मुझे अपने रब के हुजूर जाना पड़ा तो मुझे वहां इससे भी बेहतर ठिकाना मिलेगा।
دنیا و آخرت کی جنت ایمان اور اعمال صالح سے تول کر ملتی ہے۔ ایک جنت مالداروں کے لیے مولوی بھیجتا ہے کہ حج کرو، مسجد بنواؤ، دکھاوے والی خیر خیرات کرو تو جنت مل جائے گی۔ جنت فروشی تو آسان ہے لیکن جنت ملنا آسان نہیں ہے۔ جنت ایمان اور اعمال صالح اور اپنی جائز کمائی کے محاصل سے تول کر ملتی ہے، نہ یہ بخشیش میں ملتی ہے اور نہ یہ ناجائز کمائی کے خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 37۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے دوست نے جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہا، کیا تو اس خدا کے قانون مکافات سے انکار کرتا ہے جس نے انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اسے نطفہ سے آگے بڑھایا، پھر مختلف عناصر میں اعتدال پیدا کر کے اس کو انسانی شکل میں نمودار کر دیا۔ یہاں انسان کی تخلیق سے امیر دوست کے لیے یہ دلیل لائی گئی ہے کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تیری پیدائش اور تیرے باغات کی تخلیق میں خدا کے قانون تخلیق کا کچھ دخل نہیں ہے؟ آیت نمبر 38۔ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ تم ان حقائق سے انکار کرتے ہو تو کرو، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ انسان کو تمام سامان نشو و نما خدا کے قانون ربوبیت کی روح سے ملتا ہے، اس لیے میں اس کے قانون ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آیت نمبر 39۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ تجھے چاہیے کہ تو جب بھی اپنے باغات میں آئے اور ان کے پھلوں اور کھیتیوں کو دیکھے تو کہے کہ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے ماتحت ہو رہا ہے، اس کے سوا اور کسی میں یہ قوت اور اقتدار نہیں کہ ان چیزوں کو پیدا کر سکے۔ باقی رہا یہ کہ اگر مجھے تمہارے مقابلے میں مال و اولاد کم حاصل ہے تو تجھے اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 40۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ کیا عجب کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تیرے باغ پر کوئی ایسی ناگہانی آفت آ پڑے جس سے اس کی سرسبزی اور شادابی سب ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 41۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یا تمہارا زیر زمین پانی اس قدر نیچے اتر جائے کہ تم کسی طرح اس تک پہنچ ہی نہ سکو۔ آیت نمبر 42۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس کا مال و دولت باغ تباہی کے گھیرے میں آ گیا اور وہ کف افسوس مل مل کر کہنے لگا کہ میں نے ان باغات اور کھیتوں پر کس قدر روپیہ صرف کیا تھا، وہ سب برباد ہو گیا، اور انگور کے باغات کی ٹٹیاں گر کر زمین کے برابر ہو گئیں، اور وہ اب کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے قانون ربوبیت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ آیت نمبر 43۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ مال تو یوں گیا اور جن جتھوں پر اسے ناز تھا وہ بھی خدا کے قانون مکافات کے مقابلے میں اس کے کسی کام نہ آ سکے، اور نہ ہی وہ خود اپنی قوت سے اس بربادی سے بچ سکا۔
آیت نمبر 44۔ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اس مثال سے بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات میں سارا اقتدار و اختیار صرف خدا کے لیے ہے۔ اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو اس کا معاوضہ بہت اچھا ملتا ہے اور اس روش کا انجام بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، بہترین اجر و معاوضہ بھی وہی ہے جو اس کے قوانین کے مطابق ملتا ہے، انجام اور معال بھی اسی محنت کا صحیح نکلتا ہے جو اس کے قوانین کے تحت صرف ہو۔ یہ بات ہے جس کے لیے پہلے ساعت مرتفقاً سورہ 18 آیت نمبر 29 کہا اور پھر حسنت مرتفقاً سورہ 18 آیت 31 کہا تھا۔ ایک زندگی کا نقشہ امیر دوست کا تھا اور دوسرا زندگی کا نقشہ غریب دوست کا تھا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ نظام ربوبیت کے تحت اجتماعی زندگی میں ایسے حالات درپیش آ جائیں تو نظام کسی دوسرے علاقے سے سامان نشو و نما کا بندوبست کر لیتا ہے، لیکن انفرادی زندگی میں تو جو مصیبت پیش آ جائے اسے انفرادی طور پر ہی برداشت کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 45۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ صرف دنیاوی زندگی اس قسم کی روش یعنی صرف طبعی قوانین پر بھروسے کی مثال کو یوں سمجھو کہ بادل سے پانی برسا تو زمین کی رویدگی پانی سے بڑی پھولی، یوں لگا یہ ہمیشہ ہی رہے گی۔ پھر طبعی قانون کے مطابق رویدگی سوکھ کر چورا چورا ہو گئی، جس کو ہوا کے جھونکوں نے اڑا کر ادھر ادھر بکھیر دیا۔ یہ سب کچھ خدا کے طبعی قانون کے مطابق ہوتا ہے جس پر اسے پورا کنٹرول ہے۔ مثل الحیات الدنیا، اس مثال میں یہ کہا ہے کہ سورہ 18 آیت 44 میں مذکور شخص کا ایسا انجام اس لیے ہوا کہ اس نے اپنی نگاہ صرف مادی مفاد عاجلہ امیجیٹ گین پر رکھی اور اسی کو طبعی زندگی کا مقصود سمجھ لیا اور اخلاقی قوانین خداوندی کے تحت نظام کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کو نظر انداز کر دیا، جن سے دنیا و آخرت دونوں سنورتے ہیں۔ اس آیت میں طبعی قانون کی کار فرمائی بتائی گئی کہ اس کا نتیجہ صرف دنیاوی ہے، طبعی قوانین کا نتیجہ آخرت میں کام نہیں آتا۔ اخلاقی قوانین اور طبعی قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو دنیا و آخرت کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 46۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اولاد تمہاری حیات عرضی کی زیبائش کی چیزیں ہیں اور ناقابل تغیر اور باقی رہنے والی وہ متاع حیات ہے جو قانون خداوندی کے مطابق انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کی صورت میں حاصل ہو۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 76۔ یہ وہ متاع گراں بہا ہے جس سے انسان کو اپنی بہترین توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ فنا، شے کا ہر لمحہ ہر لحظہ تغیر پذیر ہوتے ہوتے آخر کار ختم ہو جانا۔ بقا، شے کا تغیر نہ آشنا ہونا جو فنا نہ ہو۔ انسان کی ذات اور ذات پر مرتب ہونے والے نقوش تغیر ناآشنا ہوتے ہیں، باقی رہنے والے ہوتے ہیں، جبکہ انسان کا طبعی جسم ہر آن تغیر پذیر ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تغیر پذیر پر تغیر ناآشنا کو ترجیح دینے سے دنیا و آخرت میں خوشگواریاں اور سرفرازیاں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہ کہہ کر دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں نفرت کے قابل نہیں ہیں، رہبانیت کی جڑ کاٹ دی۔ دولت اور اولاد سب حیات عرضی کی زیبائش کی چیزیں ہیں۔ دنیا اور دنیاوی زندگی، اس کا مال و اسباب، بال بچے، اہل و عیال کی زندگی اور زیبائشیں، آرائشیں ایسی ہیں جنہیں حاصل کیا جائے گا کیونکہ خدا نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ سورہ 7 آیت نمبر 32۔ البتہ ان کا حصول اور ان کا استعمال قانون خداوندی کے مطابق ہوگا۔ طبعی قوانین تو تغیر ناآشنا ہیں لیکن ان کا ماحاصل تغیر آشنا ہے، قابل تغیر ہے۔
اس لیے یہ ماحاصل طبعی زندگی میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اخلاقی قوانین تغیر ناآشنا ہیں اور ان کے مطابق محنت کے ماحاصل کو استعمال کرنے کا نتیجہ تغیر ناآشنا ہے، یعنی باقی رہنے والا ہے۔ وہ دنیاوی و اخروی دونوں زندگیوں میں کام آتا ہے۔ باقی رہنے والے نتیجے کا شمار صالحات میں ہوتا ہے، جس سے انسان کی ذات کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں اور طبعی کائنات کا حسن بھی سنورتا ہے، جس سے انسان کی طبعی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم تو تغیر آشنا ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسانی جسم کے اندر ناقابل تغیر ایک ذات بھی ہوتی ہے جس پر اعمال کے نقوش بھی ناقابل تغیر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ذرا اس دور کو تصور میں لاؤ جب بڑے بڑے دولتمند اور صاحب اقتدار لوگوں کو ان کے مقامات سے ہلا دیا جائے گا۔ سورہ 20 آیت نمبر 105۔ اور جس عوام کو انہوں نے پاؤں تلے روند رکھا ہے وہ ابھر کر اوپر آ جائیں گے۔ ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، ان میں سے کسی کو موجودہ حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ جبال لغوی اعتبار سے تو وہی پتھر والے پہاڑ مراد ہیں، لیکن عرب لوگ جبال کے مجازی معنی بھی لیتے تھے، جس سے مراد وہ بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ جن کے پاؤں زمین میں گڑے ہوئے ہوں، جن کے کھونٹے مضبوطی سے گڑے ہوئے ہوں، جن کے متعلق تصور بھی نہ کیا جائے کہ وہ کبھی اپنے مقام سے ہل جائیں گے، ان کو بھی جبال کہتے تھے۔ جبال لوگوں میں وہ قوت ہوتی ہے جس سے وہ ہر شے کو جو پاؤں کے نیچے آتی ہے روندتے چلے جاتے ہیں۔ عرب لوگ عام عوام اور غریب پسے ہوئے درماندہ اور کمزور پوزیشن والے لوگوں کو مجازی طور پر ارض کہتے ہیں۔ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانے سے مراد ان کی سرداریوں کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ بارزاتن ابھر آنا، نمودار ہو جانا۔ عام عوام کے ابھر آنے کو عرب عوام کے قیام سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ رونما ہونے والے 3 انقلابات میں سے انسانوں کے لیے صرف تیسرا انقلاب سبق آموز ہے۔ قرآن میں 3 قسم کے انقلابات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، خارجی کائنات میں طبعی انقلابات جیسے حوادث ارضی اور کائنات کا ایک دن درہم برہم ہو جانا۔ اس وقت ہم موجود نہیں ہوں گے تو ہم کائنات کے درہم برہم ہونے میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں، کیونکہ وہ اس وقت واقع ہوگا جب ہم موجود نہیں ہوں گے۔ جو موجود ہوں گے وہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے۔ نمبر 2، دوسرا انقلاب وہ ہے جس کا تعلق موت کے بعد کی زندگی سے ہے۔ دنیاوی شعور کی سطح پر ہم اس دوسرے انقلاب کو نہیں سمجھ سکتے، البتہ اخروی زندگی میں انسانی تصور و شعور کی سطح بدل جائے گی اور زمان و مکان کا تصور کچھ اور ہو جائے گا۔ سورہ 20 آیت نمبر 105۔ تب جا کر ہم اس دوسرے انقلاب کو سمجھ سکیں گے، لہٰذا اس دنیا میں ہمارا تعلق اس دوسرے انقلاب سے بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا وہ انقلاب ہے جو اقوام کی زندگیوں میں انبیاء اکرام قوانین خداوندی کی روح سے ظہور میں لاتے تھے۔ اسی قسم کا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رونما ہوا تھا۔ اس کے بعد ایسا انقلاب ہر اس دور میں رونما ہوگا جس میں باطل نظام کی جگہ قرآنی نظام قائم کیا جائے گا۔ ایسے انقلاب سے اقوام کی تمدنی، سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ایسے انقلابات سے ہمارا تعلق ہے اور انہی انقلابات میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ ہمارا تعلق صرف اس تیسرے انقلاب کے ساتھ ہے جو اسی دنیا میں رونما ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی رونما ہوں گے۔ اس انقلاب کے دوران جن کمزور و ناتواں لوگوں کو جبال لوگوں نے اپنے پاؤں تلے روند رکھا ہوگا وہ ابھریں گے اور جبال لوگ پست ہوں گے۔ اس طرح اسی دنیا میں ان میں مساوات پیدا ہو جائے گی۔ ان کو ایک مقام پر اکٹھا کر دیا جائے گا سے یہی مراد ہے کہ انسانوں کی خود ساختہ اونچ نیچ کی تفریق مٹ جائے گی اور ان میں سے کسی کو بھی موجودہ حالت یعنی امتیازی حالت میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 48۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اس دور میں مساوات قائم ہو کر یہ سب کے سب خدا کے نظام ربوبیت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور معاشرے کی وہی کیفیت ہو جائے گی جو انسانی تخلیق کے پہلے ابتدائی دور میں تھی، جس میں اختلاف بعد میں پیدا ہوئے۔ سورہ 2 آیت 213، سورہ 10 آیت نمبر 19۔ یہ لوگ اس ذہن باطل میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ہوگا ہی نہیں،
کہہ دو ایسا ہو کر رہے گا۔ نظام ربوبیت میں سب لوگ ایک ہی صف میں یعنی مساوات کے ایسے انداز میں کھڑے ہوں گے جیسے کہ انسان اپنے ابتدائی دور میں تھا، یعنی وہ جنتی زندگی میں کسی کو بھوک لگے تو جہاں سے چاہے ضرورت بھر کھا لے۔ سورہ 2 آیت 35۔ قرآن نے ضروریات زندگی کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے فائدہ اٹھانا، نہ کہ انہیں ذخیرہ کر کے جمع کر لینا۔ آیت نمبر 49۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس دور میں ضابطہ خداوندی نافذ العمل ہوگا تو تم مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ اس کے نفاذ سے لرزاں و ترساں ہیں۔ مجرمین پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدنصیبی۔ یہ کس قسم کا ضابطہ قانون ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی ہر بات کو محیط ہے، پھر اس کی روح سے قائم کردہ نظام ایسا ہے کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ہر بات کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی۔ یا ویلتنا، ہائے ہماری بدنصیبی، ہائے ہماری بدقسمتی، ہماری تباہی، ہائے ہماری ہلاکت۔ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ہم نے کائناتی قوتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جائیں تو وہ جھک گئیں سوائے ابلیس کے، لیکن غیر مرئی ابلیس انسان کے اپنے ہی حیوانی سطح کے جذبات نے خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے سرکشی اختیار کر لی۔ تو اے انسانوں، کیا تم میرے قوانین کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا کارساز بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اپنے مفاد کے پیچھے چلنے والے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ابلیس و شیطان انسان کے اپنے ہی خود سر و بے باک جذبات ہیں۔ وَقَانَا مِنَ الْجِنِّ سورہ 18 آیت نمبر 50۔ وہ جنوں میں سے تھا، جن کے لفظی معنی ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ، یعنی ہر وہ شے جو انسانی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو۔ عرب اس کو جن کہتے ہیں۔ انسان کے جذبات حیوانی اور انسانی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے جذبات مادی محسوس پیکروں میں نہیں ہوتے، یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، غیر مرئی ہوتے ہیں۔ قرآن نے حیوانی سطح کے جذبات کو الجن کہا ہے۔ علماء نفسیات کی تحقیق سے اب یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ تو سپریشن ہے اور دوسرا لفظ ریپریشن ہے۔ یہ لوگ سپریشن ان جذبات کو کہتے ہیں جو ابھرے ہوئے تو ہوں، لیکن عقل و فکر کا تقاضا، مصلحت کا تقاضا یہ ہو کہ ان کو بروئے کار نہ لایا جائے۔ مثلا چوری کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، لیکن پکڑے جانے اور بدنام ہونے کا خطرہ ہے تو چوری نہیں کر سکا، لیکن چوری کرنے کا جو خیال ہے وہ تو اندر ہی رہا۔ تو اس طرح شعور میں وہ بات رہ گئی کہ یہ چوری تھی اور وہ اس چوری کے خیال کو بدنامی کے ڈر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ علماء نفسیات کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی سپریسڈ فیلنگز ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ عادت ہونے کے بعد تو پھر ایسی باتیں ضمیر کو ذرا سا بھی نہیں چبھتی۔ ایسی حالت ہو جائے تو پھر یہ یاد بھی نہیں آتا کہ چوری بری بات ہے۔ ایسے شخص کا حافظہ، اس کا ادراک یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط بات تھی۔ یہ بات نہیں کہ چوری کے احساسات یاد نہیں آ رہے ہیں یا ان کا ادراک نہیں ہو رہا ہے، تو وہ چوری کے احساسات اب کوئی نتیجہ برآمد نہیں کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ چوری کے احساسات انسان کے تحت شعور unconscious mind. کی تہوں میں چلے جاتے ہیں۔ غلط باتیں جو تحت شعور میں چلی جائیں ان کو علماء نفسیات ریپریسڈ کہتے ہیں۔ اگر تو ریپریسڈ بات کا فوراً ازالہ کر لیا جائے، غلط روش چھوڑ دی جائے،
जहां से गलत कदम उठा था वहां से वापस आ गए तो उसका इलाज आसानी से और जल्दी से हो जाता है। एक शख्स दलाइल और बराहीन के बावजूद रिप्रेशन से वापस नहीं आता तो उसका रिप्रेशन वाकाना बिनल जिन्न सूरा 18 आयत 50 की कैफियत इख्तियार कर लेता है और इस तरह इब्लीस रिप्रेस्ड माइंड में चला जाता है। ये आज की बात है, आगे पता नहीं अभी क्या क्या पर्दे उठने हैं। नफ्से गैर शऊरिया की गहराइयों में छुपे हुए इंसान के वो सारे के सारे जराइम पर मबनी जज्बात, वो नीयतें, वो इरादे जो बरूए कार ना आ सके, वो सब वाकाना मिनल जिन्न सूरा 18 आयत नंबर 50 हैं। ये गैर मरई जज्बाती मुहर्रिकात इंसान को खुदा के मुकर्रर करदा रास्ते से बहकाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। नफ्स की नशो नुमा जिस अंदाज में होनी चाहिए थी वो इससे निकल जाता है। कहा यह गया है कि तुम इक़दारे खुदाबंदी या कानून खुदाबंदी को छोड़कर उसकी जगह अपने सरकश जज्बात, ख्वाह वो निगाहों से ओझल ही क्यों ना हो गए हों, ख्वाह वो सुप्रेस्ड हों, वो नफ्से गैर शऊरिया रिप्रेस्ड माइंड में भी क्यों ना चले गए हों, तुम उनको अपना मददगार बनाना चाहते हो, अपने जज्बात को अपना सरपरस्त करार देना चाहते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। महज उनके छुपे होने से तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो तो दुश्मन हैं। इंसान की मफाद परस्तियां अदू हैं, यानी फाना वेजेस हैं जो एक दूसरे को मिलने नहीं देते, हालांकि खुदा ने मिलाने का हुक्म दिया है। सूरह 13 आयत नंबर 25। सदकल्लाहुल अज़ीम।